اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پر محمد وآلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جب تک ہمارے بدن میں روح ہے اور ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں، ہمیں علی اور آل علی کے رستے پر سربلندی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. اور جب مرنے لگیں تو علی کا کلمہ زبان پر رائج رکھتے ہوئے اور علی علی کرتے ہوئے موت کو گلے لگانا نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، علی کا پیروکار بننا جہاں فرض ہے، جہاں ہم تمام انسانوں پر قرض ہے، وہیں بہت مشکل امر بھی ہے، آسان نہیں ہے. علی چونکہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کے اس انتخاب کی وجہ بھی یہی ہے کہ علی کل کائنات میں اس مقام پر ہیں جس مقام پر نبی کے بعد کوئی اور پہنچ نہیں سکتا. لہذا اس علی کا ساتھ دینے کے لیے، اس علی کے پیچھے چلنے کے لیے ہمت بھی اسی حساب سے چاہیے اور حوصلہ بھی اسی حساب سے چاہیے. کم حوصلہ لوگ علی کے ساتھ چل نہیں سکتے، کم ہمت لوگ علی کے ساتھ چل نہیں سکتے. جن کے اندر ایمان ہے اور اس ایمان کے ساتھ علی کے سنگ چلنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں. یہ قربانیاں دشمن کے مقابلے میں بھی ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کے مقابلے میں بھی ہیں. دونوں میدانوں میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس لیے جو شخص علی کے ساتھ چلنا چاہے، دو شرطیں ہیں کہ وہ اپنے اندر کے دشمن کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رہے اور باہر کے دشمن کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رہے. لہذا علی والے دوسرے انسانوں سے بڑے مختلف ہوتے ہیں. انسان سب ہے، میں آپ سب ہم انسان کہلاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک مسیحی، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک مسلمان، ایک ایتھسٹ، ایک بت پرست کھڑا کر دیا جائے اور ان کا لباس ایک طرح کا ہو، تو کون سی چیز آپ کو سمجھا سکتی ہے کہ ان میں سے کون مسلمان ہے، کون مسیحی ہے، کون
ایتھسٹ ہے، کون کچھ اور. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر سب ایک طرح کے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو علی والے کو دوسرے سے جدا کرتی ہے؟ شکل و صورت تو نہیں ہے. شکل و صورت تو نہیں ہے. اگر شکل و صورت ہو تو سارے انسان ایک ہی طرح کے ہیں. رنگ و روپ ہو تو کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی ناک چپٹی ہے جس کی، کسی کی ناک اونچی ہے. یہ چیزیں علی کی شناخت نہیں ہے اور علی والوں کی شناخت نہیں ہے. علی والوں کی شناخت کیا ہے؟ علی والوں کی شناخت کردار کی پاکیزگی ہے، روح کی نورانیت ہے، زبان کی پاکیزگی ہے، پیٹ کی پاکیزگی ہے. علی والا کبھی حرام نہیں کھاتا ہے، چونکہ اگر حرام کھانا چاہے تو علی والا رہتا نہیں ہے. علی پاک ہے نا؟ ہے یا نہیں علی پاک؟ مولا علی پاک ہے. آئے یہ تطہیر کیا بتاتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اللہ نے ان ہستیوں کو اس طرح سے پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق تھا. ایسا ہی ہے. اب اگر وہ پاک و پاکیزہ ہیں تو موالی ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ موالی ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ ہوتے ہیں. مولا پاک ہے. اگر موالی نجس ہو تو مولا کے ساتھ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. جھوٹ پاکیزگی ہے یا نجاست؟ حرام پاکیزگی ہے یا نجاست؟ زبان کی گالیاں نجاست ہے یا پاکیزگی؟ نجاست. آنکھوں کا نامحرموں کو دیکھنا پاکیزگی ہے یا نجاست؟ کانوں کا گانا اور اس طرح کی غلط باتیں، جھوٹ، تہمت اور باقی چیزیں سننا آیا نجاست ہے یا پاکیزگی؟ اب اگر یہ ساری چیزیں نجس ہیں تو پھر جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ کبھی بھی علی والا ہو نہیں سکتا. علی والا ہونے کے لیے جہاں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے وہیں روح کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. روح پاک ہوگی تو انسان علی والا ہوگا. زبان پاک ہوگی تو انسان علی والا ہوگا. کان پاک ہوں گے تو انسان علی والا ہوگا. آنکھیں اور نگاہیں پاک ہوں گی تو انسان علی والا ہوگا. لہذا علی والے کی ذمہ داری باقی مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہے. زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم. جب تم میرے شیعہ ہو تو پھر لوگوں کے سامنے زبان سے نہ کہو میں شیعہ ہوں. تمہارا عمل دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ علی اور صادق آل محمد کا شیعہ ہے. تمہارے کردار کو دیکھ کر. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے عرض کروں گا کہ جو بھی علی والا ہے اس سے محبت دوسرے علی والے کی ذمہ داری ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی والوں سے پیار کرے، علی والوں سے محبت کرے، علی والوں کے خلاف زبان نہ کھولے، علی والوں کے خلاف پروپیگنڈوں کا حصہ نہ بنے، علی والوں پر جو تہمت لگاتے ہیں اس کا حصہ نہ بنے، علی والوں کا دل نہ دکھائے، علی والے کو تکلیف نہ پہنچائے. اگرچہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے لیکن علی والا زیادہ محترم ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں علی ہے. لہذا علی والے کی ذمہ داری کیا ہے؟
معاشرے کے اندر ایک ایسی زندگی گزارنا جس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ علی والا ہے۔ کیوں اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ علی والا ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کا عمل ایسا ہو، اس کی گفتار ایسی ہو، اس کا کردار ایسا ہو کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کو علی کی خوشبو آئے، علی کی خوشبو۔ اس یہ یاد رکھیں، عزاداری سید الشہداء بھی انسان کو علی کا بندہ بنانے کے لیے ہے، علی کی غلامی میں لانے کے لیے ہے، علی سے جوڑنے کے لیے ہے۔ عزاداری سید الشہداء نمود و نمائش کے لیے نہیں آئے، دکھانے کے لیے نہیں آئے، مجمع کٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ عزاداری، ماتمداری، مجلس، ممبر پر چڑھ کر واعظ اور نصیحت، یہ سب کچھ ایک پیکج ہے تاکہ اس در سے اندر آنے والا جب اس در سے واپس نکلے تو امام بارگاہ میں جب تک ہے اس کی سانسیں بھی عبادت کہلائیں، اس کا سننا بھی عبادت کہلائے، اور عبادت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اندر سے انسان کو نکھار کر پاک کر کے نورانی کر دیتی ہے۔ لہٰذا جب انسان امام بارگاہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جب تک ہے تطہیر کا یہ عمل جاری رہتا ہے، یہ جو عمل جاری رہتا ہے۔ آپ اگر کسی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو، آپ کے بدن پر میل ہو، پسینہ زیادہ ہو، تو آپ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دریا میں کودتے ہیں۔ جب تک آپ پانی میں ہوتے ہیں آپ کے جسم کا میل کچیل ختم ہوتا چلا جاتا ہے جتنی دیر آپ رہتے ہیں، اور جب آپ نکلتے ہیں تو تر و تازہ اور پاک و پاکیزہ ہو کر نکلتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء جب کسی امام بارگاہ میں، مسجد میں، کسی ماتم سرا میں، کسی خیمہ حسینی میں منعقد ہوتی ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس عزا میں شریک ہوں، جب تک شریک ہوں ان کی روحوں سے میل کچیل، ان کے بدنوں سے میل اور کچیل اور گندگی سب کچھ صاف ہو، اور وہ جب امام بارگاہ سے باہر نکلے تو سراپا پاکیزگی کی علامت بن کر نکلے۔ یہ علی والوں کی، علی والوں کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت علی والوں کی یہ ہے کہ علی والا ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے، دوسروں کی مصیبتوں میں کام آتا ہے، دوسروں کا ہاتھ تھامتا ہے، دوسروں کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہتر ہے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حدیث امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ عجیب حدیث ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی میں کیا کر رہے تھے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں اس نشست کے دوران جب تک آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مسجد چھوڑ کر نکل نہیں سکتے۔ آپ نے وہاں پر عبادت کرنی ہے، آپ نے وہاں پر روزہ رکھنا ہے، آپ نے وہاں پر قرآن پڑھنا ہے، آپ نے وہاں پر نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے وہاں پر ذکر پڑھنا ہے۔ گویا اعتکاف کا پورا عمل ذکر، فکر، عبادت، عبودیت، بندگی، رکوع و سجود و قیام سے عبارت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اعتکاف میں تشریف فرما ہے۔ اس اثناء میں باہر سے ایک جوان آتا ہے، عرض کرتا ہے، یہ اپنا رسول اللہ، میری یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ جوان اگر میرے پاس ہوتے تو میں ضرور مدد کرتا، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جوان کو یقین ہے کہ امام ہے اس لیے وہ درست بول رہے ہیں۔ عرض کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قبول، فلان شخص میری مدد کر سکتا ہے، کیا آپ
اس شخص کے پاس میرے ساتھ جا کر میری سفارش کر کے یہ کام کروا سکتے ہیں کہ وہ میری مدد کرے۔ امام کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ اعتکاف میں۔ اعتکاف سے اٹھنا درست نہیں ہے جب تک اعتکاف مکمل نہ ہو۔ امام اعتکاف چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کے لیے نکلنے کو تیار ہوں۔ جیسے ہی چل پڑتے ہیں، پیچھے سے ابن مسعود نبی کریم کے بلند مرتبہ صحابی ہیں اور بڑے عالم فاضل صحابی ہیں، وہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند۔ جی ابن مسعود عرض کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، آپ اعتکاف میں ہیں، آپ معتکف ہیں، اعتکاف چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک بندے مومن کی مشکل کو دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بندے مومن کی مشکل کو دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں ابن مسعود کی ابن رسول اللہ اعتکاف چھوڑ کر؟ اعتکاف تو افضل ترین عبادت ہے۔ فرماتے ہیں ابن مسعود میں نے اپنے نانا رسول گرامی اسلام سے یہ سنا۔ سنیے روایت کیا ہے، میں نے اپنے نانا رسول گرامی اسلام سے یہ حدیث سنی۔ حدیث کیا ہے؟ من سعى فی حاجت اخیہ المؤمن فکأنما عبد اللہ 9,000 سنہ۔ کوئی شخص اگر کسی مومن کی مدد کے لیے اٹھے، کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے، کوشش، حاجت روائی نہیں، حاجت روا ہوا یا نہ ہوا وہ بات کی بات ہے، صرف یہ کوشش کرے، تو رسول خدا نے فرمایا من سعى فی حاجت اخیہ المؤمن، جس نے اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کی، سعی کی، فَكَأَنَّمَا، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے عبد اللہ، اس نے اللہ کی عبادت کی ہو، 9,000 شہر، 9,000 سال۔ کتنے؟ 9,000 سال اگر اس نے عبادت کی ہو تو اس عبادت سے برتر اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے اٹھے اور کوشش کرے۔ کون سی عبادت 9,000 سال کرے؟ چونکہ 9,000 سال میں 9,000 سال، 9 سال نہیں، 9,000 سال، 900 سال نہیں، 90 سال نہیں، 9,000 سال اگر کوئی عبادت کرے، اور وہ عبادت بھی کیسی؟ وہ عبادت ایسی کہ صائمن نہارہ وقائمن لیلہ، اس نے دن روزے رکھ کے گزارے ہوں اور رات جائے نماز پر قبلہ رخ ہو کر قیام کی حالت میں گزارے ہوں، اور 9,000 سال گزارے ہوں، تو ان 9,000 سالوں کی دن کے روزے اور رات کی نماز کے قیام سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ایک مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھائے۔ یہ اجر کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو مومن ہے، جو مومن ہے۔ ابھی ہمارے قبلہ نقوی صاحب شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے مومن کے حوالے سے۔ یہ یاد رکھیے مومن کون ہے؟ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ مومن ہے، اور اس مومن کی حاجت روائی اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظیم ہے کہ 9,000 سال عبادتیں ایک طرف اور اس مومن کی حاجت روائی کے لیے کوشش ایک طرف۔ یہ اس مومن کا مقام ہے، یہ اس مومن کا مرتبہ ہے۔ اس لیے مومن کی ایک اور خصوصیت کیا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی مشکل دور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے۔ اگر اس مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے ایک
قدم اٹھے تو اتنا ثواب ہے، اگر اس کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہوئے کوئی شخص اٹھے تو پھر گناہ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر ادھر ثواب ہے تو اس کے الٹا کرے تو اتنا ہی گناہ بھی ہونا چاہیے۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے، کسی ایک مومن کے دل دکھانے کا نتیجہ ایسا شخص کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا جب تک وہ مومن معاف نہ کرے، جب تک وہ مومن معاف نہ کرے۔ اس لیے اس ممبر کو علی کی محبتیں بانٹنے کے لیے استعمال کریں، اس ممبر کو علی کے کردار کی خیرات بانٹنے کے لیے استعمال کریں، ان عزاداریوں کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں، توڑنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ توڑنے والے بہت ہیں، پہلے دن سے اب تک، اب بھی علی والوں کو توڑنے کے لیے ساری دنیا جمع ہے، ساری دنیا کا پیسہ لگتا ہے علی والوں کو توڑنے کے لیے، ساری دنیا کا پیسہ لگتا ہے علی والوں کو ایک دوسرے سے الگ کرو اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرو، کسی کو کچھ کہہ کر الگ کرو، کسی کو کچھ اور کہہ کر الگ کرو، کسی کو کہو کہ یہ غالی ہے، کسی کو کہو کہ یہ مقصر ہے، اس طرح کے عناوین کے تحت تقسیم کرتے چلے جاؤ تاکہ آپس میں علی والے لڑیں۔ یہ دشمن کی کوشش ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور تقسیم کرتا ہے تو یہ تقسیم علی کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے۔ مومن کی قسمیں ہیں، مومنین کی قسمیں ہیں، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق مومن ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ اور میں، ہم سب کا ایک برتن ہے، ہر ایک کے برتن کا ایک سائز ہے، کسی کا برتن بڑا ہے، کسی کا برتن چھوٹا ہے، جس کا چھوٹا برتن ہے اس کا ظرف چونکہ چھوٹا ہے اس لیے اس کی معرفت بھی اتنی ہی ہے، جس کا ظرف بڑا ہے اس کی معرفت بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اصحاب رسول میں بھی آیا سب برابر تھے؟ نہیں تھے، کوئی سلمان تھا، کوئی ابو ذر تھا، کوئی مقداد تھا اور کوئی ابو ہریرہ تھا۔ یہ سارے اپنے آپ کو اصحاب نبی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ لیکن کیا سب کا لیول برابر ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہے لیول برابر۔ کوئی 7ویں آسمان پر ہے اور کوئی زمین پر ہے، بڑا فرق ہے۔ وہ جو فرق ہے کس وجہ سے فرق ہے؟ ان کی باڈی کی وجہ سے نہیں۔ کیا ان کے خون کی رنگت میں فرق ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے جسم کی رنگت میں فرق ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے نسل کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے قریش اور عدم قریش سے ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے ایرانی، افغانی، افریقی، سیاہ، سفید، سرخ ہونے کی وجہ سے یہ فرق ہے؟ نہیں۔ فرق کس وجہ سے ہے؟ اس ظرف کی وجہ سے جو ان کے اندر ہے، جس کا ظرف آل محمد کی معرفت کو قبول کرنے کے لیے جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی اونچا ہے، اور جس کا ظرف جتنا چھوٹا ہے وہ اتنا ہی نیچے ہے، لیکن ہیں سب مسلمان، ہیں سب مسلمان۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابو ذر کا آپ نے نام سنا۔ ابو ذر بہت بڑی شخصیت ہے، چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ ابو ذر اہل البیت کے سب سے عظیم مدافع ہیں، دفاع کیا ہے انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کا۔ اس لیے نبی کریم کے بعد مدینہ کی ان کی اقامت کے دوران بار بار ان کو مدینہ سے شہر بدر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولتے ایسے تھے کہ ان کی زبان کی کاٹ ہر ظالم کو لرزا دیتی تھی۔ وہ بولتے تھے، رسول کریم کی سیرت بیان کرتے تھے، قرآن کریم کی آیات بیان کرتے تھے۔ جو لوگ مسند اقتدار کی وجہ سے اپنی جمع پونجی بڑھا رہے تھے، جائیداد بڑھا رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے، حق کھا رہے تھے، ایسے لوگوں کو حضرت ابو ذر کی زبان کاٹتی تھی اور چیرتی تھی۔
لیے ابو ذر جتنی دیر مدینہ میں رہے بولتے رہے اور ان کی زبان سے ہر ایک کو خوف تھا. یہی وجہ کہ بار بار انہیں مدینہ سے نکالا گیا. آخری بار جب ان کو نکالا گیا تو کیسے نکالا گیا؟ شام سے خط لکھا گیا اس گورنر کی طرف سے کہ خلیفہ ہم نے سنا ہے کہ ابو ذر آپ پر بوجھ ہے اور آپ کے معاشرے پر بوجھ ہے، ہماری طرف بھیج دیں. مدینہ میں ان کی بات سننے والے ہیں لیکن ہماری طرف کوئی نہیں سنے گا، ہماری طرف بھیج دیں، ہم سنبھال لیں گے. ابو ذر کون ہے؟ علی کا مؤمن شیعہ. یہ یاد رکھیے کون ہے؟ علی کا مؤمن شیعہ. ابو ذر کو ایک اونٹ پر سوار کیا گیا، غلام کے ہاتھ میں اونٹ کی باگیں دی گئی، چل پڑے. کہاں سے؟ مدینہ سے. کہاں؟ شام. اونٹ ایسا تھا کہ اس کے پالان نہیں تھے. کیوں؟ ابو ذر کو سزا دینی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اونٹ کی سواری کیسے ہوتی ہے؟ اگر پالان نہ ہو تو آپ کی ٹانگیں، آپ کے ران گھستے چلے جاتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب ابو ذر پہنچے شام تو رستے میں صرف کھانے کے لیے، نماز کے لیے اونٹ کو روکا جاتا، اس کے علاوہ اونٹ چلتا رہتا. نتیجتاً ان کی ٹانگوں اور ران کا گوشت اتنا گھس گیا کہ خون رستا تھا اور ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی. اس کیفیت میں وہ پہنچے کہاں؟ شام. جب شام کے حکمران نے ابو ذر کو دیکھا، استقبال کیا، اپنے تحویل میں لیا، کچھ ہی عرصہ گزرا اس نے دیکھا کہ ابو ذر نے دمشق میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، لوگوں کی فکروں کو چینج کر رہا ہے. کیوں؟ علی کی زبان بن کر، علی کا مدافع بن کر. کس سرزمین میں؟ اس سرزمین میں جہاں پر نعوذ باللہ علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اس سرزمین میں دیکھا کوئی چارہ نہیں آیا. کیا کیا؟ ابو ذر کو وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ اس کو ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پر کوئی اس کا نہ ماننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، تاکہ وہاں پر اکیلا رہے. یہاں پر بھی یہ تلاطم برپا کر رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. وہاں سے ان کو اٹھایا گیا. کہاں لے جایا گیا؟ بعلبک، لبنان. آج کے لبنان میں سمندر کے کنارے اس سرزمین میں ابو ذر وہاں پر پہنچے. لیکن وہاں پر پہنچ کر بھی جتنا عرصہ وہاں پر رہے ابو ذر نے کیا کیا؟ علی کی محبت کا بیج بوتے رہے، علی کی ترویج کرتے رہے، علی کے مکتب کو بیان کرتے رہے، علی کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب الٹتے رہے، علی کی فضیلتیں بیان کرتے رہے. ایک لمحہ ابو ذر نے خاموشی اختیار نہیں کی. علی علی ان کی زبان پر اور علی کا کردار ان کے کردار میں ڈھلا ہوا، اور نظر آتا تھا کہ گویا علی کا نمائندہ بول رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو ذر ایک عرصہ لبنان کی اس سرزمین پر، بعلبک کی سرزمین پر رہے. لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ علی کے عشق، علی کی محبت اور علی کی مودت کا بیج اس سرزمین میں نوجوانوں کے دلوں میں بوتے رہے. اگر آج آپ کو حزب اللہ کی صورت میں پوری دنیا کی تمام طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسرائیل، امریکہ، یورپ کی تمام طاقت سے ٹکرانے والی ایک فورس حزب اللہ کی صورت میں نظر آ رہی ہے تو یہ فورس اسی ابو ذر کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. ان کے مقابلے میں کون ہے؟ حضرت سلمان. سلمان کہاں اور ابو ذر کہاں؟ ابو ذر اپنی ان تمام قربانیوں کے باوجود، کتنے عظیم انسان ہیں یا نہیں؟
لیکن اگر آپ کی دنیا میں ہوتے تو لوگ اسی طرح سے سلمان اور ابوذر کو تقسیم کرتے اور کہتے سلمان غالی ہے اور ابوذر مقصر ہے. آپ کا معاشرہ یہی کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی سوچ الگ الگ ہے، دونوں کے فکر کا ظرف برابر نہیں ہے. لہذا ابوذر کے بارے میں مولا امیر نے یا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوذر اتنی ساری قربانیوں کے باوجود یہ نہیں فرمایا ہم اہل البیت میں سے ہیں، نہیں فرمایا. لیکن سلمان کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے. کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ سلمان کا ذہن، سلمان کی سوچ، سلمان کی شناخت اتنی وسیع اور عظیم ہے، اتنی وسیع اور عظیم ہے کہ جب نبی کریم سلمان کو دیکھتے تھے اور ابوذر کو دیکھتے تھے تو مسکرا کر فرماتے تھے کہ لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابوذر کو پتا چلے کہ سلمان ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے اور کیا سوچتا ہے اور کیا سمجھتا ہے، ابوذر کے لیے قابل تحمل نہ ہوتا اور وہ ان سے لڑ جھگڑتے اور ان سے مقاتلہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابوذر کا ذہن اس حساب سے ہے اور سلمان کا ذہن اس حساب سے. سلمان کا ظرف بہت بڑا ہے اور ابوذر کا ظرف چھوٹا ہے. وہی معاشرہ ہے. آپ ذرا ظرف کا اندازہ لگا لیں. وہی معاشرہ ہے. علی موجود ہے، حسن اور حسین موجود ہیں، سلمان موجود ہے، مقداد موجود ہے، عمار موجود ہیں، مالک اشتر موجود ہیں. یہ سب خاموش ہیں، ابوذر بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ ابوذر سے برداشت نہیں ہوتا. یہ جو ان سے برداشت نہیں ہوتا وہ بھی ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے. لیکن اگر علی خاموش ہے تو ان کی خاموشی حکمت کی دلیل ہے. وہ حکمت ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ جذبات ہیں، وہاں پر حکیمانہ رویہ ہے. اس کے نتیجے کیا ہیں کہ سلمان اپنے فکر اور عقیدے کے لحاظ سے اس مقام پر ہے کہ وہ مقام ولایت کو سمجھتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا علی نے ان دونوں کے درمیان فرق ڈالا؟ نہیں. ان دونوں کو اپنے دو بازوؤں کی طرح سے رکھا کہ یہ بھی میرا بازو ہے، یہ بھی میرا بازو ہے. جب ایسا ہے تو پھر آپ کے معاشرے میں دو افراد ایسے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، یہ بھی کہتا ہے علی ولی اللہ اور یہ بھی کہتا ہے علی ولی اللہ، تو پھر ایک کو مقصر اور ایک کو غالی کہہ کر آپ لڑاتے کیوں ہیں؟ لڑاتے کیوں ہیں؟ اس کو غالی کہا جاتا ہے جو علی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے. جو خدا کا درجہ دیتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، اس کا اسلام سے، علی سے، اہل البیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص علی کے حوالے سے کہتا ہے علی ولی اللہ، علی میرے رب کا ولی ہے، تو اتنا کافی ہے، اس کو قبول کر لو اور اپنے سینے سے لگا لو. چونکہ ہمارے لیے معیار علی کی ولایت کا اقرار ہے، علی کی ولایت کا اقرار. اگر کوئی شخص علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تو وہ علی کا مؤمن شیعہ ہے. ہو سکتا ہے ایمان کے نیچے کے درجے پہ ہو یا اوپر کے درجے پہ، یہ ہو سکتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے یہاں پر بلب ہے، آپ کا ایک بلب 1000 واٹ کا ہے، 1000 واٹ کا، اور دوسرا 100 کا ہے. دونوں روشنی ہیں یا نہیں؟ دونوں نور ہیں یا نہیں؟ دونوں کے نتیجے میں تاریکی دور ہوتی ہے یا نہیں؟ فرق کس چیز میں ہے؟ پاور میں. فرق شدت اور ضعف میں ہے. جو بڑے پاور کا ہے اس کی روشنی زیادہ ہے، جو چھوٹے پاور کا ہے اس کی روشنی کم ہے، لیکن روشن دونوں ہیں. اسی طرح سے علی کی ولایت کو ماننے والوں میں بھی یہ درجات ہیں، ایک زیادہ پاور کا ہے ایک کم پاور کا ہے، لیکن دونوں علی کے ہیں.
دونوں علی کے ہیں. اس لیے جو بھی علی کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، عبداللہ سمجھتا ہے، اللہ کا عبد سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ علی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس لیے علی اللہ اور مخلوق کے درمیان فیض کا ذریعہ ہے. کل عالم کو علی کے در سے ملتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ شیعہ علی ہے. اس پر نہ غالی کا الزام لگاؤ نہ مقصر کا الزام لگاؤ. اگر اس طرح سے توڑو گے تو نہ علی راضی ہے نہ بطول راضی ہے. اگر اس طرح سے تفریق ڈالو تو نہ علی راضی ہے نہ بطول راضی ہیں. اس لیے ان چیزوں کی طرف جاؤ جو چیزیں علی کی نگاہ میں اہم ہیں. علی کی نگاہ میں کیا اہم ہے؟ ایمانداری علی کی نگاہ میں بہت اہم ہے. جو بے ایمان ہے وہ علی کی نگاہ سے گر جاتا ہے. جھوٹا علی کی نگاہ سے گر جاتا ہے. حرام خور علی کی نگاہ سے گر جاتا ہے. بدکار علی کی نگاہ سے گر جاتا ہے. بے پردہ علی کی نگاہ سے گر جاتی ہے. زہرا کی نگاہ سے گر جاتی ہے. اس لیے یاد رکھو حرام اور حلال میں تمیز کرو. جو حلال ہے اس پر عمل کرو، جو حرام ہے اس سے خود کو بچاؤ، جو فرض ہے اس کو ہر صورت میں بجا لاؤ، جو منع ہے اس سے ہر صورت میں خود کو بچاؤ. اگر ایسا ہے تو آپ علی کے خالص ترین غلام ہیں اور خالص ترین مومن ہیں. علی کو یہ چیزیں چاہیے. علی کو یہ چیزیں چاہیے. آج کا دور بہت بڑے بڑے چیلنجز کا دور ہے. آج رشتوں میں کمزوریاں آتی ہیں اسی طرح کے پروپیگنڈو اور جھوٹ کی وجہ سے. رشتوں میں، ایمان میں، رابطوں میں، اجتماعی رابطوں میں دشمن آپ کو کمزور سے کمزور تر بنا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی باتیں آپ پر مسلط کرتا ہے اور آپ کے حقوق غصب کرتا ہے. آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، نتیجتاً دشمن استفادہ کرتا رہتا ہے. دشمن کی دشمنی کے مقابلے میں علی کی ولایت ہمیں مضبوط کرتی ہے، کمزور نہیں کرتی. اس لیے اگر کسی کے دل میں علی کی ولایت ہے تو وہ مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو پھر ان برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے. اس نے اپنے آپ کو ہر صورت میں روکنا ہے. اس میں سب سے بڑا کردار ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا اور بیویوں کا ہے. بیویاں جتنی پاکیزہ ہوں، مائیں جتنی پاکیزہ ہوں، ان کی آغوش میں پلنے والے بچے اتنے ہی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کی پرورش میں ایک طرف میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دوسری طرف ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں. یہ یاد رکھیے شادیوں میں قبیلے نہ دیکھیں، ایمان دیکھیں. شادیوں میں ذات پات نہ دیکھیں، ایمان دیکھیں. شادیوں میں پیسہ اور غربت نہ دیکھیں، ایمان دیکھیں. شادیوں میں رنگت نہ دیکھیں، سٹیٹس نہ دیکھیں، ایمان دیکھیں. غیرت دیکھیں، حمیت دیکھیں. اگر اس کے اندر علی کی ولایت ہے، غیرت مند ہے، محنت کی مزدوری کر کے کما سکتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے اور حلال کی روزی کما کر اپنے بیوی بچوں اور خاندان کا پیٹ پال سکتا ہے، تو یہ سب سے بڑا مومن ہے. ایسے کا انتخاب کریں اور اس سے زیادہ کی توقع بھی نہ کریں. بہترین رستہ ہے علی کی نگاہ میں اور علی کی تعلیمات کی نگاہ میں. اگر خاتون پردہ دار ہے، بعضوں کا تعجب ہوتا ہے پنجاب میں یہ مصیبتیں زیادہ ہیں. ان دنوں مختلف کلپس بھی چل رہی ہیں اور ان کلپس کو جب ہم دیکھتے ہیں یا کوئی ہمیں ہمارا اہل سنت دوست بھجواتا ہے تو اس کو دیکھ کے سر جھک جاتا ہے کہ خواتین سربراہانہ ماتمداری کر رہی ہیں. مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، سینہ زنی ہو رہی ہے، ماتمداری ہو رہی ہے، مرد اور عورتیں مخلوط. یہ امام حسین کا طریقہ ہے کیا؟ یہ کربلا والوں کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، کربلا والوں کا نہیں ہے. ہم آج بھی اگر روتے ہیں تو کس چیز کو روتے ہیں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حجاب کو.
حجاب کو روتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیرت اللہ کا حجاب ہے. غیرت اللہ، اللہ کی غیرت. اس پردے کو تو ہم روئے. اپنے معاشرے کے اندر ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر جلوسوں میں آئیں، بے پردہ ہو کر عزاداری کریں، بے پردہ ہو کر ویڈیوز بنوائیں. اس سے ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کو کوئی نہیں جانتا. لیکن اس سے بدنامی کس کی ہے؟ خود علی اور حسین ابن علی کی. یہ ظلم علی اور آل علی پر ہے، یہ ظلم کربلا والوں پر ہے. اچھا، کربلا والوں کے ماننے والے ایسے بے پردہ ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی. چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ مسجد میں امام بارگاہ میں ہوں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں، نامحرم کے سامنے اپنے حجاب کی حفاظت یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ایک ماں کی، بیٹی کی، بہن کی، زوجہ کی. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا محرم کون ہے، نامحرم کون ہے. نامحرموں کی بھی فہرست موجود ہے، محرموں کی بھی فہرست موجود ہے کہ محرم کون ہوتا ہے. محرموں کے سامنے جیسے چاہو، نامحرم کے سامنے ویسے ہی ہے. جیسے ایک خاتون جب کسی نماز کے لیے کھڑی ہو تو نماز میں وہ کیا کرتی ہے؟ اپنا پورا حجاب، اور اس حجاب میں اگر سر کا ایک بال یا دو بال باہر آئیں اور خاتون کو پتا ہو کہ میرے بال حجاب سے باہر ہیں تو نماز درست ہے یا نہیں ہے؟ قبول کی بات نہیں کر رہا. نماز، یہ والی نماز درست ہے یا نہیں ہے؟ نماز درست نہیں ہے، نماز باطل ہے. اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سر کے دو بال باہر تھے. جو اللہ میرے دل سے واقف ہے، میری ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب ہے، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہ اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اپنی اس کنیز کو جو اس کی بندی ہے، باندی ہے، اپنی بارگاہ میں نماز کی حالت میں وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کنیز کے جسم اور سر کے دو بال نظر آ رہے ہوں. کیا اس کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ خاتون بازار میں جائے یا عزاداری میں سر اور گریبان کھول کر آئے؟ کیا اللہ کی غیرت قبول ہے؟ اس کو قبول کرتی ہے؟ نہیں. کیا امام حسین کی غیرت قبول کرتی ہے؟ امام حسین کی غیرت کا مطلب ہے یعنی اللہ کی غیرت، چونکہ حسین ابن علی غیرت اللہ ہے، علی ابن ابی طالب غیرت اللہ ہے، حضرت بطول، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا غیرت اللہ ہے. یہ جو غیرت خدا ہے ان کو کسی بھی صورت میں ایسی بے حجابی قبول نہیں ہے جس کا تعلق نامحرموں کے سامنے آنے سے. اسی طرح سے ہماری عبادات کو بھی آہستہ 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 ڈیمیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. نمازوں کو ڈیمیج کرو، جمعے کی نماز کو ڈیمیج کرو، خطبوں کو ڈیمیج کرو، عید کی نمازوں کو ڈیمیج کرو، عزاداری کو ڈیمیج کرو، ماتمداری کو ڈیمیج کرو، نوحہ خانی کو ڈیمیج کرو. ہر روز نئی قسم کی چیزیں تراشو اور اس کو عزاداری کا حصہ بنا کر لے آؤ. جب دوسری اقوام اس کو دیکھیں تو پھر ہنسیں، کہیں کہ اچھا یہ ہے ان کی عزاداری. عزاداری پاکیزگی ہے، عزاداری حریت ہے، عزاداری حیا ہے، عزاداری غیرت ہے، عزاداری شجاعت ہے، عزاداری ایثار ہے، عزاداری قربانی ہے، عزاداری سر کٹانا ہے اور جھکانا نہیں ہے. عزاداری یعنی فرائض پر عمل ہے. عزاداری یعنی حرام کے ارتکاب کرنے والوں کے مقابلے میں واجبات کی ادائیگی کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور حلال والوں کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں. عزاداری اس کا نام ہے. وہ عزاداری جو میرے اندر ایمان کو تازہ کرے، میرے اندر میری پاکیزگی میں اضافہ کرے، مجھے حرام سے بچائے اور واجبات کی ادائیگی کے لیے مجھے تیار کرے، وہ عزاداری ہے. اور ایسی عزاداری انسان کو بہشت تک پہنچاتی ہے. یہ عزاداری اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس قوم کے لیے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے کہ ان عزاداریوں کی مجالس سے حسین شناسی ہمارے اندر بڑھنی چاہیے. ہم امام حسین کو پہچانیں. جتنا ہم علی اور آل علی کو پہچانیں گے اتنا ہم بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں گے، چونکہ وہ بلند ہے. ہماری شناخت بڑھے گی تو ہم بھی زمین سے اٹھ کر اس بلندی کی طرف پرواز کرتے چلے جائیں گے. ہماری فکریں بلند ہوں گی، ہمارے اعمال بلند ہوں گے، ہماری نیتیں خالص سے خالص تر ہوں گی. لہٰذا جب ہم علی اور آل علی کی شناخت کے ذریعے سے آئیں گے ان عبادات میں، تو ان عبادتوں میں ہماری آنکھوں سے بہنے والا ایک قطرہ اشک جہنم اور ہمارے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا. کب؟ جب ہماری معرفت اس درجے پر ہو. عزاداری سید الشہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے. عزاداروں کے لیے، مومنین کے لیے سب سے بڑا انعام، چونکہ عزاداری میں دل تڑپتا ہے. دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے. جب دل نرم ہو جائے تو نبیت کے دروازے کھلتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت میں یہ نہیں کہتا حسین ابن علی ہماری مجلس میں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری مجلس میں ہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اگر ایسی بات کریں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہیں ان کے سامنے، ہم کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے، ہم کیا سن رہے ہیں ان کے سامنے، ہمارے قلب کی کیا کیفیت ہے ان کے سامنے ہے. جب ایسا ہے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں، سب کچھ ان پر واضح ہے. جب سب کچھ واضح ہے تو پھر یہاں پر آتے ہوئے کوشش کریں باوضو ہو کر آئے. جو یہ عزاداری عبادت ہے، باوضو ہو کر آئے، وضو کر کے آئے، پاک کپڑے پہن کر آئے، دل کو نرم کر کے آئے، اس نیت سے آئے کہ بارگاہ بطول میں آپ نے ان کے فرزند کی شہادت پر پرسہ دے کر ان کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا ہے اور ان کی بارگاہ سے فیض لے کر نکلنا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے. اس لیے ایسی بارگاہ میں جب انسان آتا ہے 2 قطرے آنسو کے بہاتا ہے نا، تو یہ 2 قطرے آنسو اس کی دنیا کے لیے بھی تمام خیر ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی تمام خیر ہے. یہی 2 قطرے آنسو. اگر یہ 2 قطرے آنسو اس پاکیزگی کے ساتھ نہ ہو تو تب بھی ہے. اگر آپ کہیں ہے تو پھر اعتراض اٹھے گا. وہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کوفہ میں جب ان قیدیوں کو لایا گیا شہر کے اندر تو دونوں اطراف میں بہت سارے لوگ رو رہے تھے. وہ بھی تو رو رہے تھے، وہ دیکھ کر رو رہے تھے، آپ سن کر رو رہے ہیں. فرق کیا ہے مجھ میں اور ان میں؟ وہ بھی رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے ہیں. صرف رونا کافی نہیں ہے، وہ رونا جس میں معرفت ہو، وہ رونا جس میں ان کے درد میں انسان شامل ہو، وہ رونا جس میں ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسان چلنے کے لیے تیار ہو، وہ رونا جس کے نتیجے میں جہاں وہ کہیں وہاں پر عزادار نظر آئے، وہ رونا جس کے نتیجے میں جہاں ان کا پسینہ بہے وہاں پر ایک عزادار اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو کر میدان میں نکلے. یہ رونا غنیمت ہے، یہ رونا نعمت ہے، یہ رونا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. ایسا رونا بامعرفت رونا ہے. ان عزاداریوں میں جب ایک مومن آتا ہے مصائب کے 2 جملے سن کر بلکتا ہے اور اشک بہا کر روتا ہے نا، تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ. اس لیے یہ یاد رکھیے جب آپ اپنے گھر سے ان عزاداریوں کے لیے آتے ہیں نا تو آپ کا ہر اٹھتا ہوا قدم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا تھی. اگر آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں ان کی مجلس سننے، ان کا ذکر سننے اور ان سے اپنے قلبی لگاؤ، محبت، مودت اور ولایت کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے ہر اٹھتے قدم کے نتیجے میں آپ کا گناہ صاف ہو جاتا ہے، آپ کے حسنات میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ معرفت کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جب آپ عزائے حسینی میں بیٹھتے ہیں، یہ
روایت ہے، روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ عزائے حسینی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا جب تک وہاں پر قیام رہتا ہے، ابھی جیسے آپ 2 گھنٹوں سے 3 گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے صرف سنا، آپ نے صرف دیکھا، لیکن آپ کی سانسیں آپ کے اختیار میں نہیں تھی. آپ نے سانسیں لی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کتنی سانسیں لی ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے جتنی سانسیں لی، یہ ساری کی سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ ترین فضا ہے، پاکیزہ ترین فضا. یہ صرف امام بارگاہ نہیں ہے بلکہ امام حسین کا خیمہ ہے. آپ خیمہ حسین میں ہیں، خیمہ حسین میں آپ کی سانسیں بھی عبادت ہیں. جن ہستیوں کا ماتم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں ان ہستیوں کا مقام دیکھیں اور ان پر ہونے والے ظلم اور ستم کو دیکھیں. جتنا مقام اونچا ہوتا ہے ان اونچی ہستیوں کی شان میں چھوٹے سے چھوٹی توہین بھی بہت عظیم ہوتی ہے، بہت عظیم. مجھے کہا گیا کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں مصائب عرض کروں آپ کی خدمت. سکینہ کون سکینہ؟ حسین ابن علی کے سینے پر سونے والی وہ لاڈلی اور عزیز ترین بیٹی سکینہ. امام حسین کے حوالے سے روایت ہے کہ جس رات یا جس دن حضرت سکینہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، چونکہ ان کا بھائی علی اصغر ہے، رباب ماں ہے، بھائی علی اصغر ہے، جب حضرت رباب اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاتی تو امام حسین کے حوالے سے ہے کہ وہ رات بڑی بے چینی میں گزارتے کہ سکینہ نہیں ہے. اتنا پیار تھا اس بیٹی سے اس باپ کو. بیٹی بھی عظیم ترین اور باپ بھی عظیم ترین. نہ علی اصغر کی عمر دیکھیں نہ ہی سکینہ کی عمر دیکھیں. یہ اگرچہ 4 سال کی بیٹی اور 6 ماہ کا بیٹا ہے، لیکن اہل البیت کے بچے بھی جسمانی طور پر اور عمر کے لحاظ سے بے شک بچے ہوں، روح کے لحاظ سے انبیاء کے متصل ہیں، انبیاء کے قریب ہیں، اس مقام پر ہیں جس مقام پر اللہ ان کی سنتا بھی ہے اور ان کی مانتا بھی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں. سکینہ بنت الحسین مظلومہ کربلا، ایک مظلومہ زینب بنت علی ہے اور دوسری مظلومہ سکینہ بنت الحسین ہے. رابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے، شمر نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا اور اس کے بعد جب خیموں کی طرف دشمن بڑھے اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگانے کا عمل شروع ہوا تو یہ جو معصوم بچے تھے نا، یہ جس خیمے کو آگ لگتی اس خیمے سے نکلتے دوسرے خیمے میں جاتے اور وہاں پر اپنے بڑوں کی پناہ میں چھپ جاتے. دشمن کیا کرتا ہے؟ جس خیمے کے اندر جاتا پہلے لوٹتا اور اس لوٹ مار کے دوران یہ بچے فرار کر کے نکل جاتے ہیں. لوٹنے کے بعد وہ پھر اس خیمے کو آگ لگا دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. تمام خیمے یکے بعد از دیگرے جلتے رہے. لیکن اس عالم میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ کہتا ہے میں نے گنا دیکھا 28 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 28 چھوٹے چھوٹے بچے. یہ بچے ایک خیمے سے نکلتے دوسرے میں جاتے، اس سے نکلتے تیسرے میں جاتے. جب آخری خیمہ بچا تو وہ خیمہ سید الساجدین کا تھا. یہ بچے نکلے اور کربلا کی اس تاریکی میں نگاہوں سے کہتا ہے اوجل ہو گئے. میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے جو اس خیمے کے باہر کھڑی ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، کبھی خیمے کے اندر جاتی ہیں کبھی باہر آتی ہیں. میں نے جب یہ منظر دیکھا پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ قافلہ سالار اس وقت علی کی بیٹی زینب ہے. اندر سید الساجدین غشی کی کیفیت میں ہیں، ان کو بیماری کی اس کیفیت میں اٹھا کر باہر نہیں لا سکتی، اس لیے کہ حضرت زینب
پر ضعیفی طاری ہے۔ کچھ دیر میں نے دیکھا کہ کچھ اور خواتین نے مدد کی اور حضرت امام سجاد کو باہر لے آئے۔ جیسے ہی امام سجاد باہر آئے، آگ اس خیمے تک پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی جل اٹھا۔ کہتا ہے میں نے اب بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے دامن پر آگ لگی ہے، اور وہ بچی اپنے دامن کی آگ کی وجہ سے رو رہی ہے اور روتے ہوئے بھاگ رہی ہے۔ میں پیچھے سے بھاگا تاکہ بچی کو روک سکوں۔ اب بچی نے دیکھا پیچھے سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے تو ڈر کر چیختے ہوئے تیز بھاگنے لگی۔ اب بچی ننھے قدم اٹھا کر بھاگ رہی تھی اور میں گھوڑے پر تھا۔ میں آگے پہنچا، روکا، اترا، اور اتر کر جیسے ہی بچی کے پاس گیا، وہ ڈری ہوئی تھی، میں نے فوراً اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، اس بچی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں، لب سے نہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال تھا کہ کربلا میں اب تک جتنے لوگ دیکھے سارے جلانے والے تھے، لوٹنے والے تھے، مارنے والے تھے، اے شخص تو کہاں سے آیا جو آگ بجھا رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے جب یہ منظر دیکھا، بچی کی آنکھوں میں سوال دیکھے، تو میں نے آگ بجھائی۔ بجھانے کے بعد میں نے جب غور کیا تو کیا دیکھا؟ بچی کا جسم زخموں سے چور رہا ہے، اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے، اس کے سر پر کندھوں پر زخم ہے، اس کے رخسار میں نے دیکھے سیاہ ہو چکے ہیں۔ میں پریشان ہوا، میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے جسم زخمی کیوں ہے؟ کہا ان ظالموں نے جب ہمارے مکھنئے چادریں چھیننا چاہی تو نیزے کی انیاں استعمال کی اور جسم زخمی ہو گیا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تمہارے کان کیوں لو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے؟ کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے خیمے میں گھس کر وہ بالیاں اس زور سے کھینچ دی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار کیوں اتنے سیاہ ہیں؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا بچی رو پڑی، روتے ہوئے کہنے لگی ان ظالموں سے جب میں نے خود کو چھڑانا چاہا تو انہی نے اپنے ان بھاری ہاتھوں سے اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے۔ جب رخسار سیاہ ہو گئے میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا بیٹی ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ اس بچی نے کیا کہا؟ اس بچی نے کہا لگتا ہے تو ایک نیک انسان ہے، میں نے سنا ہے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب پشت کوفہ میں کہیں کسی ٹیلے پر مدفون ہے جس کا نام نجف ہے، مجھے ذرا اس تک رستہ بتا دو تاکہ میں اپنے جد کی بارگاہ میں جا کر شکایت لگا سکوں۔ یہ وہی سکینہ ہے، معصوم سکینہ، اور حسین کے دل کا چین سکینہ۔ جب کربلا میں ان بچوں کو جمع کیا جا رہا تھا تو ایک وقت زینب کبریٰ نے دیکھا بچی نظر نہیں آ رہی، آواز دی تو کیا پتا چلا حسین کے کٹے ہوئے سر سے جدا اس تن کے سینے پر یہ بچی موجود ہے اور وہیں پر اس بچی کو نیند آ گئی ہے۔ وہ معصوم بچی سکینہ، وہ معصوم سکینہ، یہ معصوم سکینہ دمشق کے اس خرابے میں بھی اس نے ایک عرصہ گزارا ہے۔ ایک روایت میں نے سنی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ کہتی ہے سکینہ اس زندان شام کے خرابے میں جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی اور چھت نہیں تھا، اکثر آسمانوں کی طرف دیکھتی تھی، صبح دیکھتی تھی جیسے ہی روشنی پھیلتی ہے پرندے ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف نکل جاتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو ادھر سے آتے ہیں واپس صبح کی اس رخ پر واپس چلے جاتے ہیں۔ پوچھتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی فرماتی کہ یہ پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور دانہ چگنے جاتے ہیں، شام کو اپنے گھر کی طرف واپس جاتے ہیں۔ پھر یہ بچی پوچھتی کہ پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟
تاریخ کہتی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ بچی بہت بےتاب ہوئی، اس کو اپنے بابا یاد آ رہے تھے، اور اتنا یاد آ رہے تھے کہ رو رو کر اس نے تمام قافلے والوں کو بتا دیا تھا کہ میں بےتاب ہوں۔ درخواست کی گئی کسی طرح سر حسین کو لایا جائے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ سر حسین کو لایا گیا اور اس بچی کے آغوش میں رکھ دیا گیا۔ اب اس بچی کے آغوش میں جب سر حسین آیا نا تو یہ بچی کیا کر رہی ہے، اپنے سینے سے اس سر کو لگایا ہے، بوسے دے رہی ہے، کبھی آنکھوں کا بوسہ دیتی ہے، کبھی لبوں کا بوسہ دیتی ہے، کبھی گالوں کا بوسہ دیتی ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتی ہے، کبھی کٹے ہوئے حصوں کا بوسہ دیتی ہے۔ بوسہ دیتے دیتے پوچھتی ہے بابا آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ میں آپ کی بیٹی سکینہ ہوں۔ بابا آپ تو چلے گئے لیکن آپ کو پتا ہے ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بابا میرے رخسار دیکھیے، ان ظالموں نے مجھے تماچے مارے۔ بابا میں آپ سے جدا ہوئی لیکن مجھے شہر شہر پھرایا گیا اور ایسی بھاری زنجیریں پہنائی گئی۔ تمام قافلہ والے، تمام اسیر رو رو کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بچی اپنے بابا سے یہ ساری باتیں کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت زینب کبریٰ دیکھتی ہیں بچی خاموش ہو گئی، بھاگ کر آئیں، ہاتھ رکھا، بچی کو ہلایا، کیا دیکھا؟ بچی بھی اس کی روح پرواز کر گئی ہے اور اپنے بابا سے جا ملی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ چند دعائیں سب مل کر کرتے ہیں، بھولیے گا نہیں، اس وقت دعائیں قبول ہونے کا موقع ہے، شام کا وقت بھی ہے، عزاداری ہے، سید الشہداء بھی ہے، آپ نے اشک بہائے، آپ کے دل حسین ابن علی سے جڑے ہوئے ہیں، اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما، خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں، آمین اونچی آواز سے۔ خدایا ہم سب کے دلوں کو علی کی ولایت سے نورانی فرما، باراللہ ہمارے قلوب میں علی اور آل علی کی محبت و مودت کو بھر دے۔ خدایا ہمیں عملی زندگی میں علی کے رستے پر ثبات قدم کے ساتھ چلنا نصیب فرما، باراللہ تمام زندگی علی کے دشمنوں کے مقابلے میں سر اٹھا کر جینا نصیب فرما، باراللہ علی کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ علی کی ننگی تلوار بننا ہم سب کو نصیب فرما، باراللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو خدایا عصمت و عفت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، باراللہ ہماری بیٹیوں کو حضرت زینب کبریٰ کی کنیز بننا نصیب فرما، باراللہ ہماری بہنوں کو سیرت زینبی پر عمل کرنا نصیب فرما، باراللہ ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی سیرت پر چلنا نصیب فرما، باراللہ ہمارے بوڑھوں کو حسین ابن علی کی سیرت پر چلنا نصیب فرما، باراللہ ہمارے مراجع عظام، رہبران کرام، رہبر محترم اور معزز جو آج کی دنیا میں اسلام کا فخر ہیں، اسلام کا افتخار ہیں، دنیا اسلام کی سربلندی کا سبب ہیں، ان کو طول عمر بابرکت عطا فرما، باراللہ ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، باراللہ امام زمان کے اس عالمگیر انقلاب سے ان کو متصل فرما، باراللہ امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، باراللہ امام زمان کے ظہور کے لیے ہمیں آمادہ فرما، ہمارے دلوں کو پاک و پاکیزہ فرما، جو محتاج ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، جن کی روزی تنگ ہے ان کو وسیع روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما، باراللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جن عزیزوں کی طرف سے، ہمارے صابر بھائی کی طرف سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، ان کی تمام حاجات کو باراللہ قبول فرما، ان کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ سب
کے ہماری ماؤں بہنوں کے ایصال ثواب ان کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور ان تمام مؤمنین و مؤمنات کے ایصال ثواب کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، مالک إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر، ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے، لیکن اس سے پہلے ابھی بتایا کہ صابر بھائی کے بیٹے مریض ہیں اور ہسپتال میں ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے 5 بار آیے کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین واشف مرضانا ومرض المؤمنین۔ خدایا صابر بھائی کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو جلد سے جلد اپنے والدین کی آغوش میں واپس پلٹنا نصیب فرما، بارہا ان کو خود بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، باقی جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔